حضرت امام حسین کو شہید کروانے والے حکمران یزید ابن معاویہ کی اولادیں آج کل کہاں پائی جاتی ہیں؟ اولادیں زندہ بھی ہیں یا نہیں؟ اور اگر پائی جاتی ہیں تو آخر دنیا کے کس علاقے میں پائی جاتی ہیں؟ اور ہاں، سوال یہ بھی کہ یزید کی اولادوں کا اس سفیانی بادشاہ کے ساتھ بھی کیا تعلق ہوگا کہ جو ظالم بادشاہ بالکل آخری دور میں حضرت امام مہدی کے خلاف جنگ کرنے کے لیے نکلے گا؟ تو ان سارے ہی سوالوں کے جواب جانیں گے، مگر اس کے لیے ہم اتہاس میں پیچھے چلتے ہیں۔ اور کتنا پیچھے؟ لگ بھگ 1550 سال پیچھے۔ یہ لگ بھگ 430 عیسوی کا دور ہے اور جگہ ہے آج کے دور کا سعودی عربیہ، بلکہ سعودی عربیہ میں بھی خاص طور سے حجاز کا علاقہ، اور یہیں پر پیدائش ہوتی ہے ایک انسان کی کہ جن کا نام رکھا جاتا ہے عبد مناف۔ یہ جو عبد مناف تھے، یہی آگے جا کر اس علاقے میں پائے جانے والے سب سے مشہور اور سب سے اہم قبیلے مطلب کہ قریش کے سردار بنتے ہیں۔ اس عرب کے سردار کے یہاں پر بہت ساری اولادیں پیدا ہوتی ہیں، مگر ان بہت ساری اولادوں میں سے بھی جو دو بیٹے سب سے زیادہ مشہور ہوئے، ان میں سے ایک کا نام تھا ہاشم، جبکہ دوسرے کا نام تھا عبد شمس۔ یہ دونوں بھائی جڑوا تھے، بلکہ ان دونوں کا تو جنم ہی اس طرح سے ہوا تھا کہ یہ ماں کے پیٹ سے ایک دوسرے سے چپکے ہوئے نکلے تھے۔ ان کے فادر مطلب کہ عبد مناف نے ان دونوں کو تلوار کے ذریعے سے الگ کیا تھا، مگر جیسا کہ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس دور کے نجومیوں نے عبد مناف کے اس قدم کو خطرناک بتایا تھا اور خبردار کیا تھا کہ یہ جو تم نے ان دونوں کو الگ کرنے کے لیے تلوار کا استعمال کیا ہے، اس کی وجہ سے ان دونوں بھائیوں کے بیچ ایک خطرناک دشمنی پیدا ہو سکتی ہے۔ اور افسوس دوستو، ایسا ہی ہوا۔ ان دونوں کے بیچ ایک ایسی خطرناک دشمنی کا آغاز ہوا کہ جس نے صرف ان دونوں یا ان کی اولادوں کو ہی نہیں بلکہ آدھی سے بھی زیادہ دنیا کو ہلا کر رکھ دیا، اور اس طرح سے ہلایا کہ اس کا یہ اثر تب تک باقی رہے گا کہ جب تک ہماری یہ دنیا قائم رہے گی۔ ان دونوں بھائیوں میں عبد شمس کے مقابلے میں ہاشم کو لوگوں کے بیچ میں زیادہ شریف، پرہیزگار، نیک اور لوگوں کی دیکھ ریکھ کرنے والا انسان سمجھا جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ نیچرلی ہاشم کو اپنے قبیلے کی لیڈرشپ بھی مل گئی تھی۔ دوسری طرف جو عبد شمس تھا، وہ پیسوں کے معاملے میں یا پھر باقی جو پولیٹیکل معاملات تھے ان میں کافی پربھاوشالی تھا، لیکن شروع سے ہی عبد شمس جو ہاشم تھے ان کے بڑھتے ہوئے قد سے نہ صرف حسد کیا کرتا تھا بلکہ ہر معاملے میں ان سے آگے نکلنے کی کوششیں بھی کرتا رہتا تھا۔ اور آگے نکلنے کی یہ کوششیں یا یہ کمپٹیشن صرف یہیں تک ہی نہیں رکا بلکہ یہ تو آگے تک چلتا رہا، مطلب عبد شمس کی اگلی کئی نسلیں بھی یہی کرتی رہیں۔ اب یہاں پر نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ ان دونوں میں سے یہ جو ہاشم تھے، انہی کی نسل میں ہم آگے جا کر دیکھتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب پیدا ہوتے ہیں، جو رشتے میں آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہوا کرتے تھے۔ پھر ظاہر ہے ان کے گھر پر بھی ابو طالب یا پھر حضرت عبداللہ جیسے بیٹے پیدا ہوتے ہیں، اور پھر فائنلی حضرت عبداللہ کے گھر پر آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت امیر حمزہ ہوں، حضرت علی ہوں یا ان کے بیٹے حسن اور حسین ہوں، ان تمام کا ہی تعلق اسی خاندان سے تھا، مطلب ہاشم کی اولاد سے تھا، اسی لیے ہی ان سبھی کو بنو ہاشم کہا جاتا تھا۔ جبکہ دوسری طرف جو عبد شمس سے نسل چلی تھی اس کو عرب میں بنو امیہ کہا جاتا تھا، اور اس خاندان کے اندر بھی کئی مشہور صحابی یا مسلم اتہاس کے کئی مشہور لوگوں کا جنم ہوا تھا، جیسا کہ اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی کہ جن کے نکاح میں باری باری سے پیغمبر علیہ السلام کی 2 بیٹیاں آئی تھیں۔ اس کے علاوہ ابو سفیان یا ان کے بھی بیٹے حضرت امیر معاویہ کہ جنہوں نے ہی حضرت علی سے جنگ کی تھی، یا پھر ان کا بھی بیٹا یزید ابن معاویہ کہ جس نے ہی پھر بنو ہاشم کے چراغ یعنی کہ نبی علیہ السلام کے نواسے حضرت امام حسین کو شہید کروایا تھا۔ آر ایچ نیٹ ورک کی نالجبل فرینڈز، یزید کے جو فادر تھے مطلب کہ حضرت امیر معاویہ، ان کے بارے میں اتہاسکاروں نے لکھا ہے کہ ان کی کئی بیویاں تھیں اور ان کئی بیویوں سے کئی اولادیں تھیں۔ ہسٹوریکل ایویڈنس سے پتہ چلتا ہے کہ لگ بھگ 5 کے قریب بیٹے تو 5 کے قریب بیٹیاں ہوا کرتی تھیں، اور حضرت معاویہ کی ان کئی بیویوں میں سے ایک بیوی کا نام معصوم بھی ہوا کرتا تھا، جو بنیادی طور پر کرسچن ہوا کرتی تھیں۔ حضرت معاویہ نے کسی دور میں ان سے شادی اس لیے کی تھی تاکہ ان کا جو قبیلہ ہے بنو کلب، اس کے ساتھ پولیٹیکل رشتے مضبوط کیے جا سکیں، اور پھر آگے جا کر حضرت معاویہ کی انہی بیوی مطلب کہ معصوم کے گھر پر یزید کی پیدائش
ہوئی تھی، مگر حالات اس وقت اور بھی زیادہ خراب ہو گئے کہ جب حضرت امیر معاویہ نے اپنے آخری دور میں اپنے بعد گدی پر بیٹھنے کے لیے اپنے اسی بیٹے یزید کو نامزد کر دیا۔ حضرت معاویہ کا یہ فیصلہ اس دور کے مسلمانوں کے لیے بالکل قابل قبول نہیں تھا۔ اس کی مین وجہ یہی تھی کہ ایسا پہلی بار ہو رہا تھا کہ جب کسی حکمران نے اپنے بعد اپنے بیٹے کو ہی اس طرح سے نامزد کر دیا تھا، ورنہ اس سے پہلے باقاعدہ جو سینئر صحابی ہوا کرتے تھے، باقی جو سینئر لوگ ہوا کرتے تھے، ان کی میٹنگ ہوتی تھی، صلح مشورے کے بعد ہی اپنا لیڈر چنا جاتا تھا۔ اور پھر یزید کے کیس میں تو پرابلم صرف پروسیس کے ساتھ ہی نہیں تھی، بلکہ اس سے بھی بڑی پرابلم یہ تھی کہ یزید تو گدی پر بیٹھنے کے لائق ہی نہیں تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت معاویہ کی وفات کے فوراً بعد جیسے ہی یزید نے گدی سنبھالی تو پھر کربلا کا وہ دردناک واقعہ پیش آیا کہ جس کو آج بھی سن کر یا پڑھ کر روح کانپ جاتی ہے۔ دراصل اس نے گدی سنبھالنے کے بعد نبی علیہ السلام کے نواسے حضرت امام حسین سے بیعت طلب کی۔ ظاہر ہے یزید کو یہ بات اچھی طرح سے پتہ تھی کہ جب تک حضرت امام حسین یا ان کے ساتھی یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر لیتے ہیں، مطلب یزید کو ایک خلیفہ یا حکمران نہیں مان لیتے ہیں، تب تک باقی عام لوگوں کی نظروں میں اس کی یہ گدی ہلتی ڈھلتی رہے گی۔ اسی لیے اس نے حضرت امام حسین کو اپنے فیور میں کرنے کے لیے ان کی بیعت لینے کے لیے بھرپور کوشش کی، لیکن حضرت امام حسین نے اس کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پھر کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین اور ان کے خاندان کے 72 لوگوں کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا، جبکہ باقی بچی ہوئی عورتوں کو قید کر لیا گیا۔ کربلا کے بعد بھی یزید صرف یہیں پر نہیں رکا، بلکہ اس نے اپنے خلاف مسلمانوں کی طرف سے ہی اٹھنے والی بغاوتوں کو کچلنے کے لیے مکہ مدینہ جیسے مقدس شہروں کا بھی گھیراؤ کیا، بلکہ ان کے اوپر حملے کیے۔ جیسا کہ ہسٹوریکل ایویڈنسز سے یہ کلیئرلی پتہ چلتا ہے کہ یزید کی فوج کی طرف سے مکہ شہر کے کیے گئے اس گھیراؤ یا حملے کی وجہ سے مکہ کے اندر موجود جو کعبہ ہے اس کو بھی اچھا خاصا نقصان پہنچا تھا، اور مکہ کا یہ گھیراؤ، یہ محاصرہ 683 عیسوی مطلب کہ اس وقت تک جاری رہا تھا کہ جب تک خود یزید کی موت نہیں ہو گئی تھی۔ اب بات کریں یزید کی اولادوں کی تو اتہاس میں اس کے 3 بیٹوں جبکہ 1 بیٹی کا نام ملتا ہے۔ 3 بیٹوں میں سے سب سے بڑے بیٹے کا نام معاویہ سیکنڈ تھا، جبکہ باقی بچے ہوئے 2 بیٹوں کا نام خالد اور عبداللہ تھا، اور رہا سوال بیٹی کا تو اس کا نام عتیقہ بتایا گیا ہے۔ یزید کی موت کے بعد اس کی یہ حکومت بھی اس کے سب سے بڑے بیٹے معاویہ سیکنڈ کے حصے میں آئی تھی، مگر معاویہ سیکنڈ نے بہت تھوڑے عرصے کے لیے ہی حکومت کی، اس کو زہر دے دیا گیا اور اس کی موت ہو گئی تھی۔ مانا جاتا ہے کہ ایسا سب کچھ اس لیے ہوا تھا کیونکہ جو معاویہ سیکنڈ تھا وہ دراصل اس بات کو اچھی طرح سے جانتا تھا کہ اس کے خاندان والوں نے کس طرح سے حکومت کی ہے، اور خاص طور سے اس کا جو باپ تھا یعنی کہ یزید، اس نے حضرت امام حسین یا باقی اہل بیت سے جڑے ہوئے لوگوں کو قتل کیا ہے، اور اسی چیز کی وجہ سے وہ اپنے باپ بلکہ اس حکومت اس تخت سے نفرت کیا کرتا تھا۔ اب یزید کے بیٹے معاویہ سیکنڈ کی جب موت ہوئی تھی تو اس وقت اس کے جو بھائی تھے وہ کافی چھوٹے تھے، جبکہ اس کی خود کی بھی کوئی اولاد نہیں تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی یہ حکومت آٹومیٹیکلی ٹرانسفر ہو کر اس کے خاندان کی ہی ایک دوسری شاخ میں چلی گئی کہ جس کو مروانی شاخ کہا جاتا ہے۔ مطلب آپ یہ سمجھیے کہ یزید کے کزنز مطلب کہ دور کے جو تایا چاچا کے بیٹے تھے ان میں چلی گئی، جو خاندانی طور پر تو بنو امیہ کے ہی تھے، مطلب عبد شمس کی ہی اولاد تھے، مگر نیچے آ کر اس خاص پیڑھی سے الگ ہو چکے تھے کہ جس پیڑھی سے یزید کا تعلق تھا۔ اور اب گدی جس انسان کے پاس پہنچی تھی اس کا نام مروان بن حکم تھا، جو رشتے میں حضرت معاویہ مطلب یزید کے فادر کا چچا زاد بھائی ہوا کرتا تھا۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پھر یہ سلطنت جب تک قائم رہی تو اس میں اسی مروان بن حکم کی نسل سے تعلق رکھنے والے لوگ ہی حکمران بنتے رہے۔ اب بات کریں اس بارے میں کہ آخر یزید کی نسلوں کا آگے کیا ہوا تھا، تو سب سے پہلے اس کی جو بیٹی تھی مطلب کہ عتیقہ، اس کی شادی اس مروان کے بیٹے عبد الملک سے کروا دی گئی تھی کہ جس کے ہاتھوں میں اب یہ سلطنت جا چکی تھی۔ آگے جا کر یہی عبد الملک اپنے باپ مروان کے بعد اس سلطنت کا اگلا حکمران بھی بنا تھا، اور مانا جاتا ہے کہ یزید کی بیٹی عتیقہ عبد الملک کی سب سے پسندیدہ بیوی ہوا کرتی تھی۔ رہی بات بیٹوں کی تو سب سے بڑے بیٹے معاویہ سیکنڈ کی تو موت ہو چکی تھی، تو یزید کی جو نسلیں تھیں وہ اس کے باقی بچے ہوئے 2 بیٹوں سے آگے بڑھیں، مطلب کہ خالد اور
اور عبداللہ۔ شیعہ لوگوں کی تو بہت ساری کتابوں میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ آخری دور میں سفیانی نام کا وہ ظالم بادشاہ کہ جو حضرت امام مہدی کے خلاف جنگ کے لیے نکلے گا، اس کا تعلق بھی یزید کے انہی دونوں بیٹوں میں سے کسی ایک بیٹے کی نسل سے ہوگا۔ اب اس کو آپ چاہیں ایک حیران کر دینے والی بات کہیے یا پھر صرف ایک اتفاق کہیے، اگر ہم چھان بین کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم کو اتہاسک طور پر بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ یزید کے ان دونوں بیٹوں کی جو اولادیں ہیں وہ آج کے دور میں سیریا کے علاقے میں ہی پائی جاتی ہیں، جو وقت کے ساتھ لوکل آبادی یا باقی جو الگ الگ قبیلے تھے ان کے ساتھ گھل مل چکے ہیں۔ اب بات کریں اگر امیت خاندان کی دوسری لائن کی، مطلب جس میں یزید کے بیٹے کی موت کے بعد حکومت ٹرانسفر ہو گئی تھی اور جن لوگوں نے ہی آخر تک لمبے وقت تک حکومت کی تھی، تو ان کی اولادیں یا ان سے جڑے ہوئے لوگ تو آج کے دور میں آپ لوگوں کو دنیا کے کئی علاقوں میں ملیں گے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ 750 عیسوی میں عباسیوں کی لیڈرشپ میں مسلم دنیا میں ایک کرانتی ہوئی، جس کرانتی کے تحت ہی پھر بنو امیہ کی اس ظالم حکومت کو اکھاڑ پھینکا گیا تھا۔ مگر مسلم دنیا پر کنٹرول لینے کے بعد عباسیوں نے بنو امیہ سے بدلہ لینا شروع کیا اور چن چن کر ان کے شہزادوں یا ان کے خاندان سے جڑے ہوئے لوگوں کو قتل کیا جانے لگا، بندہ چاہے امیت خاندان کی اس لائن کا ہو کہ جس سے یزید کا تعلق تھا یا پھر مروان بن حکم والی لائن کا ہو، بلا کسی بھید بھاؤ کے امیت خاندان کے شہزادوں کو یا لوگوں کو چن چن کر قتل کیا جا رہا تھا۔ مگر ایسے ماحول میں بھی اس خاندان سے جڑے ہوئے بہت سارے شہزادے یا لوگ چھپتے چھپاتے کسی نہ کسی طریقے سے وہاں سے بھاگنے میں کامیاب رہے اور دنیا کے الگ الگ علاقوں میں جا کر آباد ہوئے اور آگے کی زندگی انہوں نے وہیں پر ہی گزارنی شروع کر دی تھی۔ مثال کے طور پر آج کے دور میں سوڈان دیش میں کچھ ایسے قبیلے پائے جاتے ہیں جن کے دعوے کے مطابق وہ سلطنت بنو امیہ کے آخری حکمران مطلب کہ مروان سیکنڈ کی اولادوں میں سے ہیں۔ اس کے علاوہ اسی آخری حکمران کے پوتے کی کچھ نسلیں آج اسپین میں بھی پائی جاتی ہیں، اور تو اور ساؤتھ انڈیا کے تمل ناڈو علاقے میں جو کونا فیملی ہے اس کا بھی یہی کلیم ہے کہ وہ سلطنت بنو امیہ کے اسی آخری حکمران مطلب کہ مروان سیکنڈ کی اولادیں ہیں۔ ان کے مطابق جب عباسیوں نے ٹیک اوور کر لیا تھا تبھی ان کے پوروج اپنی جان بچانے کی خاطر ساؤتھ انڈیا پہنچے تھے۔ فی الحال آج کی اپنی اس ویڈیو کو بھی ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو اگر انفارمیٹیو لگی ہو تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ایسی ہی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔